عرب کے ایک علاقے کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا اور وہ قافلہ پیدل چل رہا تھا کہ اچانک اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ اس قافلے کا جب پانی ختم ہو گیا تو اس قافلے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ بڑا پریشان اور بڑا بدحال ہو گئے، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اب تو ہماری موت بالکل طے ہے، کیونکہ اس قافلے میں بہت سے بوڑھے، بچے، خواتین اور مرد بھی شامل تھے۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی چارہ باقی نہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی چیز میسر تھی، اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس ایک قطرہ بھی وہاں پر اس پانی کا موجود نہیں تھا۔ اب وہ لوگ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یار اب تو ہماری موت بالکل طے ہے۔ ان کے سامنے ان کی موت رقص کرنے لگی، وہ بڑا پریشان ہو گئے۔ اچانک ان کو ایک چیز نظر آتی ہے، اور جیسے ہی وہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ سامنے سے خسرب خوبا سیاہ لامقا نازش ہر دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ ہی ہماری مدد فرمائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتیں سنی اور سننے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے چند لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگے کہ وہ فلاں سامنے جو تم ٹیلا دیکھ رہے ہو، اس ٹیلے کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، اور اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اس اونٹنی اور اس حبشی غلام کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جیسا ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا، وہاں کے وہ لوگ فوراً ہی ترنت وہاں سے روانہ ہو گئے اس حبشی غلام کو لینے کے لیے۔ جب اس ٹیلے کے پیچھے جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ پہنچے تو ویسے ہی انہوں نے پایا جس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا۔ اب اس حبشی غلام کے پاس جیسے ہی وہ لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے اس حبشی غلام سے کہ تجھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تو کسی آقا کو نہیں جانتا، میں صرف اپنے آقا کو جانتا ہوں، اور مجھے پریشان مت کرو، میرا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ مجھے رات سے پہلے اپنے علاقے میں پہنچنا ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے لوگ بڑی دور سے پانی لینے کے لیے آتے تھے، کئی دنوں کا سفر لوگ طے کرتے تھے اور وہ پانی اپنے یہاں لے کر جاتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ حبشی غلام بھی اپنا پانی لے کر جا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ پانی آج شام تک میرے یہاں پہنچنا چاہیے، اور اگر میں نہ گیا میرے آقا مجھ پر بڑا ناراض ہوگا اور مجھے مارے گا بھی۔ انہوں نے بڑا زبردستی کر کے اس حبشی غلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور جاتے ہی اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ جب اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، جیسے ہی زیارت کی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، گویا کہ اس نے آج سے پہلے کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہی نہیں تھا کہ جس کا چہرہ چاند سا روشن ہو۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مشکیزہ لیا، اور مشکیزہ لینے کے بعد اپنا دست برکت اس مشکیزے کے منہ پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی قافلے میں لوگ ہیں وہ آتے جاؤ اور پانی پیتے جاؤ اور اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہاں جتنے بھی قافلے میں لوگ تھے وہ آتے گئے باری باری کر اور پانی پیتے گئے اور اپنے برتنوں کو بھی بھرتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے برتنوں کو بھر لیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم سب نے پانی پی لیا ہے اور اپنے برتنوں میں بھی بھر لیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حبشی غلام کو اس کا مشکیزہ دے دیا، اور کہنے لگے کہ اے حبشی، بتا کیا اب اس مشکیزے میں پانی کم ہوا ہے؟ تو وہ حبشی غلام کہنے لگا، قسم ہے مجھے اس رب کی کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب مجھے نہیں معلوم چل رہا ہے کہ جس وقت پانی پہلے میں لے کر آیا تھا اس میں زیادہ تھا کہ اس وقت پانی زیادہ ہے۔
سبحان اللہ، تو میرے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تو اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مشکیزہ دے دیا، اور دینے کے بعد اس حبشی غلام سے کہا کہ تیری کوئی تمنا، کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میری ایک تمنا ہے۔ آپ نے کہا کہ بتا کیا تمنا ہے تیری؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا رنگ کالا ہے، سیاہ ہے، اور میرے اس کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے پاس آتا نہیں ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، تو میرا اس کالے رنگ کو آپ دور کر دیجئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست رحمت اس کے منہ پر رکھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا دست رحمت اس کے منہ سے پھیرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جو حبشی سیاہ رنگ کا تھا، اب وہ حبشی نہ رہا، بلکہ ایک حسین و جمیل شخص ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ بڑا خوبصورت شخص ہو گیا، اب وہ اپنے قافلے میں گیا، اور اس کا جو آقا تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میرا جو غلام ہے وہ واپس نہیں آیا، بہت وقت ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس کا غلام اس کے آقا کے پاس پہنچا تو اس کا جو آقا تھا وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو اس حبشی نے کہا کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہمارے غلام نہیں ہو، بلکہ تم تو کوئی خوبصورت نوجوان معلوم ہوتے ہو۔ تو اس حبشی نے کہا نہیں، میں تمہارا ہی غلام ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا غلام تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا، اور تم تو بڑے خوبصورت ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب اس نے پورا ماجرا اپنے اس آقا کو بتایا، تو جیسے ہی اپنے آقا کو پورا ماجرا بتایا، اس کے آقا سمیت پورا قافلہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ ایک مشکیزے کے پانی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قافلے کو سیراب کر دیا، اور جو حبشی غلام تھا اس کو بھی سیاہ رنگ سے سفید کر دیا۔